فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا قد فعلت قد فعلتما قد فعلتم قد فعلت قد فعلتما قد فعلتن قد فعلتو قد فعلنا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو عربک. ہمارا آج کا ٹاپک ہے عربک وربس کنجوگیشن کا پارٹ نمبر 5. ہم اس سے پہلے اس کے 4 لیسنز پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے فعل ماضی مطلق کو ہم نے ڈسکس کیا. فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول اور فعل ماضی مطلق منفی معروف اور فعل ماضی مطلق منفی مجہول. یہ ہم نے اس کے 4 پارٹس پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کی وہ لیسنز مس ہو گئے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے، آئی بٹن میں بھی میں اس کا لنک دے رہا ہوں. آپ اس پر کلک کر کے آپ پچھلے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی یہ سیکوینس بن جائے اور آپ کو جو اگلی گردان ہے یہ بھی سمجھ آتی رہے ساتھ ساتھ. تو ہمارا آج کا لیسن کیا ہوگا؟ ورب کنجوگیشن کا لیسن نمبر 5 ہے، لیکن اس میں ہم نے نیئر پاسٹ یعنی کہ ماضی قریب کو ڈسکس کرنا ہے. ماضی قریب کا مثبت اور معروف والا حصہ ہم اس ویڈیو میں آج دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے. آپ کی پریکٹس کے لیے میں نے سبق کے آخر میں ایک ورک شیٹ ایڈ کی ہے. اس میں 3 الفاظ ہیں، بس آپ نے ان 3 الفاظ کے میں نے مطلب بھی دیے ہوئے ہیں انگلش اور اردو میں. آپ نے بس ان کی گردانیں بنانی ہیں، اور گردانیں اگر آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ مجھے امید ہے آپ بنا لیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، تو بنانے کے بعد آپ جوابات ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں جو نمبر آپ کو بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ وہاں پر آپ کے جو جوابات ہیں ان کو چیک کریں گے اور غلطیوں کو ہم سدھاریں گے اگر اس میں غلطیاں ہوئیں تو. اس لیسن کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے. بلکہ اس لیسن کی بھی نہیں، پچھلے بھی جو اسباق آپ کے مس ہو چکے ہیں اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کتاب کی شکل میں آ جائیں تو ڈسکرپشن میں دیے گا لنک کھولیں، آپ وہاں سے ان تمام اسباق کی پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے. آپ شروع کرتے ہیں. اب اس میں پہلے ہم یہ جان لیں کہ نیئر پاسٹ یا ماضی قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے. ماضی قریب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لمحہ ابھی جا رہا ہے یہ تو حال ہے، اس کو بولتے ہیں پریزنٹ. اس سے جو کچھ دیر پہلے کا لمحہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ماضی قریب یا نیئر پاسٹ، یعنی کہ ابھی ابھی جو وقت گزرا ہے وہ کہلاتا ہے نیئر پاسٹ، ماضی قریب. اس سے کیا سمجھ آیا؟ وہ کام جو ابھی سے چند لمحے پہلے کیا گیا ہو یا مکمل ہوا ہو وہ کہلاتا ہے نیئر پاسٹ کا حصہ. اب پوزیٹیو یعنی کہ مثبت ہوگا، اور ایکٹیو وائس یعنی کہ ہمیں اس کام کے کرنے والے کا پتا ہوگا کہ اس کا فاعل کون ہے، ہمیں وہ معلوم ہوگا. اب اس میں صرف ایک بات کا اضافہ ہوا ہے، ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ قد. قاف دال قد، اس لفظ کا اضافہ ہوا ہے، ورنہ یہ ساری گردان وہی ہے جو ہم پیچھے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، فعل فعل فعلو، اسی طرح یہ بھی ہے، لیکن اس میں قد فعل قد فعل قد فعلو اس طرح سے یہ چلے گی. تو کہنے کا مطلب کیا کہ ساری گردان وہی ہے، صرف اس میں قد لفظ کا اضافہ ہوا ہے اور یہ نیر پاسٹ میں چلی گئی ہے. اب اس کا مطلب وہی ہے، قد فعل ہی ہیز ڈن، اس نے کر لیا ہے یا اس نے کیا ہے. اب جو ہے اس کے آخر میں آ رہا ہے، اب یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ ابھی سے چند لمحے پہلے یا کچھ دیر پہلے ہوا ہے، وہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کی گردان کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو یہ کالم آ رہا ہے میں اس کو بار بار ہر لیکچر میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کہیں سے بھی آپ کی کسی بھی چیز میں کمی نہ رہ جائے. جو یہ کالم آ رہا ہے، یہ والا کالم، یہ کالم ہے ایک آدمی کے لیے یعنی کہ سنگولر کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں مذکر مؤنث کی ترتیب آگے قطار میں دی گئی ہے. اس طرح آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک کالم، جو پہلا کالم ہے یہ ہے مذکر کے لیے، سوری یہ ہے ایک آدمی کے لیے، اور جو دوسرا کالم ہے، جو یہ کالم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے دو آدمیوں کے لیے یعنی کہ ڈوول کے لیے. اور جو تیسرا کالم ہے، یہ کالم یہ ہے تین یا تین سے زیادہ کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں پلورل، جمع کے لیے. تو پہلا سنگل، دوسرا ڈوول، اور تیسرا کون سا ہے؟ پلورل یعنی کہ جمع. اب جو پہلی لائن ہے، یہ والی لائن، پہلی یہ لائن ہے، یہ ہے مذکر کی اور اس میں جو فاعل ہے وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، جو دوسری لائن ہے یہ والی، اس میں جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے اور وہ بھی غائب ہے. یعنی کہ پہلی لائن مذکر غائب، دوسری لائن مؤنث غائب، تیسری لائن مذکر حاضر اور چوتھی لائن مؤنث حاضر، اور جو پانچویں لائن ہے یہ والی، یہ متکلم کی ہے، وہ جمع یا واحد ہو سکتا ہے.
اب شروع کرتے ہیں اس کی گردان. پہلے پڑھتا ہوں اس کو. قد فعل، قد فعل، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلن، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا. یہ ہے اس کی گردان. اب دیکھتے ہیں اس کے میننگز. تو مطلب کیا ہے؟ قد فعل ہی ہیز ڈن، اس ایک مرد نے کیا ہے یا کر لیا ہے. they both have done قد فعلا، ان دونوں مردوں نے کیا ہے یا ان دونوں مردوں نے کر لیا ہے. قد فعلوا they all have done، ان سب مردوں نے کر لیا ہے یا کیا ہے. قد فعلت she has done، اس ایک عورت نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلتا they both have done، ان دونوں عورتوں نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلنا they all have done، ان سب عورتوں نے کر لیا ہے یا کیا ہے. قد فعلت you have done، تو ایک مرد نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلتما you both have done، تم دونوں مردوں نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلتم you all have done، تم سب مردوں نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلتی you have done، تو ایک عورت نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلتما you both have done، تم سب عورتوں نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلتن you all have done، تم سب عورتوں نے کر لیا ہے یا کیا ہے. قد فعلت I have done، میں مرد یا عورت نے کیا ہے یا کر لیا ہے. قد فعلنا we have done، ہم مرد یا ہم عورتوں نے کر لیا ہے یا کیا ہے. یہ تھی اس کی مکمل تفسیر. اب اس کو میں ایک بار روانگی میں پڑھ دوں جس طرح سے اس کو عام مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے تاکہ ایک فلو بن جائے آپ کا. تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ قد فعل، قد فعل، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا. یہ ہے اس کی گردان جس کو ہم روانگی میں اس طرح سے پڑھا کرتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے نئے لفظ کی طرف. وہ کیا ہے؟ کتبہ، اور اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ قد. اگر کتبہ اکیلا ہو تو گردان کس کی بن جائے گی؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی. لیکن پیچھے قد لگا ہوا ہے تو مطلب کیا؟ یہ ماضی قریب مثبت معروف کی گردان ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہی ہیز ریٹن، اس نے لکھ لیا ہے یا اس نے لکھا ہے. اب چلتے ہیں اس کی گردان کی طرف. تو اسی طرح گردان ہے ساری لفظ، صرف لفظ چینج ہے بس. جیسے کہ قد پیچھے قد فعلا تھا، یہاں پر قد کتبہ. ظاہر سی بات ہم کتبہ کی گردان کر رہے ہیں تو کیا ہوگی؟ قد کتبہ، قد کتبہ، قد کتبو، قد کتبت، قد کتبتا، قد کتبنا، قد کتبتا، قد کتبتما، قد کتبتم، قد کتبتی، قد کتبتما، قد کتبتن، قد کتبت، قد کتبنا. مطلب کیا بنتے ہیں؟ قد کتبہ ہی ہیز ریٹن، اس ایک مرد نے لکھا ہے. قد کتبہ دے بوتھ ہیو ریٹن، ان دونوں مردوں نے لکھا ہے. قد کتبو دے آل ہیو ریٹن، ان سب مردوں نے لکھا ہے. قد کتبت شی ہیز ریٹن، اس ایک عورت نے لکھا ہے. قد کتبتا دے بوتھ ہیو ریٹن، ان دونوں عورتوں نے لکھا ہے. قد کتبنا دے آل ہیو ریٹن، ان سب عورتوں نے لکھا ہے. قد کتبتا یو ہیو ریٹن، تو ایک مرد نے لکھا ہے. قد کتبتما یو بوتھ ہیو ریٹن، تم دونوں مردوں نے لکھا ہے. قد کتبتم یو آل ہیو ریٹن، تم سب مردوں نے لکھا ہے. قد کتبتی یو ہیو ریٹن، تو ایک عورت نے لکھا ہے. قد کتبتما یو بوتھ ہیو ریٹن، تم سب عورتوں نے لکھا ہے. قد کتبتن یو آل ہیو ریٹن، تم سب عورتوں نے لکھا ہے. قد کتبتو آئی ہیو ریٹن، میں ایک مرد یا ایک عورت نے لکھا ہے. قد کتبنا وی ہیو ریٹن، ہم مردوں نے یا ہم عورتوں نے لکھا ہے. یہ اس کے معنی ہو گئے. اب اس کو اگر پڑھیں ہم روانگی میں اسپیڈ کے ساتھ تو کس طرح پڑھیں گے؟ قد کتب، قد کتبہ، قد کتبو، قد کتبت، قد کتبتا، قد کتبنا، قد کتبت، قد کتبتما، قد کتبتم، قد کتبت، قد کتبتما، قد کتبتن، قد کتبت، قد کتبنا. یہ تھی اس کی روانگی میں رفتار. اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے نئے لفظ کی طرف جو کہ ہے جعل. پیچھے لگا ہوا ہے قد، تو کیا بن گیا؟ قد جعل. ہی ہیز میڈ، اس نے بنا لیا ہے یا اس نے بنایا ہے. اب اس کی گردان شروع کرتے ہیں تو کیا بنتی ہے؟ قد جعل، قد جعل، قد جعلوا، قد جعلت، قد جعلتا، قد جعلنا، قد جعلت، قد جعلتما، قد جعلتم، قد جعلتی، قد جعلتما، قد جعلتن، قد جعلت، قد جعلنا. معنی دیکھتے ہیں اس کے. قد جعل ہی ہیز میڈ، اس ایک مرد نے بنایا ہے.
قد جعل they both have made ان دونوں مردوں نے بنایا ہے. قد جعلوا they all have made ان سب مردوں نے بنایا ہے. قد جعلت she has made اس ایک عورت نے بنایا ہے. قد جعلتا they both have made ان دونوں عورتوں نے بنایا ہے. قد جعلنا they all have made ان سب عورتوں نے بنایا ہے. قد جعلتا you have made تو ایک مرد نے بنایا ہے. قد جعلتما you both have made تم دونوں مردوں نے بنایا ہے. قد جعلتم you all have made تم سب مردوں نے بنایا ہے. قد جعلتی you have made تو ایک عورت نے بنایا ہے. قد جعلتما you both have made تم سب عورتوں نے بنایا ہے. قد جعلتن you all have made تم سب عورتوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر سب نہیں، یہاں پر دو ہے، تم دو عورتوں نے بنایا ہے. قد جعلت I have made میں ایک مرد یا ایک عورت نے بنایا ہے. قد جعلنا we have made ہم مرد یا ہم عورتوں نے اس کو بنایا ہے. یہ تھی اس کی گردان. ہم نے 3 الفاظ پڑھے، فعل یعنی کہ قد فعل، قد کتب اور قد جعل. اب یہ میں نے آپ کو اس سے کروا دی ہے پریکٹس، آپ کو اچھی طرح سے سمجھا بھی دیا. امید کرتا ہوں آپ کو لازمی یہ سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے. وہی گردان ہے جو ہم نے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی تھی، صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے قد، اور ہم کہاں آ گئے؟ ماضی قریب میں ماضی مطلق سے. ٹھیک ہے، اب اس کی جو پریکٹس آپ نے کرنی ہے آپ اس طرح سے کر لیجئے. میں نے آپ کو 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں. قد سأل he has asked اس نے پوچھ لیا ہے. قد بعث he has sent اس نے بھیج دیا ہے. قد قتل he has killed اس نے قتل کر دیا ہے. اب یہ 3 الفاظ آپ کے پاس ہیں، اب آپ ان کی بنائیے گردان، اور جب آپ گردان بنا لیں تو اپنے جوابات ہمیں واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیجئے. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ویزیبل ہے، اس نمبر کو نوٹ کیجئے اور جوابات ہمیں وہاں پر سینڈ کر دیجئے. یہ تھا ہمارا لیسن جس میں ہم نے آج دیکھا فعل ماضی قریب مثبت معروف. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی. اگر آپ نے اس ویڈیو کو سراہا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور ہمارا چینل اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی جڑے ہمارے ساتھ جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.